تو میں کہتا ہوں اگر آپ حدیث کو معتبر نہیں مانتے تو پھر آپ قرآن مجید میں یہ جو فجر کی نماز کا طریقہ ہے یہ دکھا دیں کہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، اس کا قرآن میں تو اجمالی اقیم الصلاۃ نماز پوچھا تھا کہ ایک حدیث مجھے ایسی لا کے تو جس میں نماز کا میں یہ بہت اچھا سوال ہے ان کا وہ سوال لکھا ہوا کہ یہ سوال آپ کا حدیث پر بھی ہوتا ہے کہ حدیث میں دکھا دو پوری نماز کا طریقہ، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا جواب میرے ذمہ قرضے میں ابھی۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جی دوستو، اب ذرا دیکھیں یہ اس مناظرے کا دوسرا حصہ ہے جو مناظرہ مفتی طارق مسعود صاحب اور اسی طرح محمد شیخ کے خاص شاگردوں کے درمیان ہوا۔ محمد شیخ نے اپنے خاص شاگرد تیار کر کے تیاری کے ساتھ مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس بھیجے مناظرہ کرنے کے لیے۔ یہ اس مناظرے کا دوسرا حصہ ہے، بہت ہی کانٹے دار اور کڑکدار مناظرہ ہوا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں، اب یہ دوسرا حصہ ہے، آپ ذرا دیکھیں اور سنیں۔ جی، آیت نمبر 44 سن رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی ان کو کتاب کی تعلیم دیں گے، تو یعنی نبی سکھائیں گے، تو وہ اگر یہ حدیثوں کی کتابیں صحیح نہیں ہے تو وہ نبی کا سکھایا ہوا کہاں گیا پھر؟ اگر آپ کہیں یہی قرآن ہے نبی کا سکھایا تو یہ تو وہ اصل متن ہے نا، آپ کا اس کا سکھایا ہوا، تو اس کے علاوہ کوئی چیز ہوگی نا جس میں اس کی تشریح ہوگی، تو وہ کہاں ہے پھر نبی کا سکھایا ہوا؟ آپ کا حکمت سے بھی کیا مراد ہے؟ حکمت حدیث کو کہتے ہیں، حکمت حدیث کو، یعنی حکمت کا مطلب ویسے تو حکمت کے لغوی معنی ہے عقل و دانش کی باتیں، تو نبی سکھائیں گے عقل و دانش کی باتیں، تو وہ عقل و دانش کی باتیں جس کو نبی کی باتوں کو اللہ عقل و دانش کی باتیں کہہ رہے ہیں، تو اگر وہ سارا اللہ نے ضائع کر دیا تو اس کا مطلب تو اس امت کے پاس عقل و دانش کی باتیں بالکل بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا کرے گی بیچاری امت؟ یہ وہ باتیں ہیں جو وحی کی ہیں تمہاری طرف تمہارے رب نے حکمت میں، اور نہ ٹھہراؤ تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ حکمت کی بات۔ یہ سے کیا مطلب کہ قرآن کی باتیں، قرآن کی آیات وہ باتیں ہیں جو وحی کی گئی ہیں تمہاری طرف تمہارے رب نے حکمت میں سے، جی حکمت کی باتیں، حکمت بھی قرآن ہی جو یہ ہی کا جو لفظ ہے نا، یہ جو ہی کا جو لفظ ہے نا یہ آپ نے ایڈ کیا ہے قرآن میں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جو باتیں یہی حکمت ہے، اس کے علاوہ حکمت نہیں ہے، قرآن کی باتیں بھی حکمت ہیں، اس میں لکھا ہوا یہ وہ اچھا بہت اچھی بات، یہ وہ باتیں یہ جو پیچھے رکوع گزرا ہے نا جس میں بہت سارے حق، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں جس میں حکم دیا ہے یتیم کا مال مت کھاؤ، اور جو ہے کسی کو ناحق قتل نہ کرو، اپنے بچوں کو ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، یہ پورا رکوع اس پہ چل رہا ہے۔ تو اس پورے رکوع میں اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اس میں ہے کہ ناپ تول میں کمی مت کرو۔ تو ان احکامات کے بعد جا کے اللہ نے بتایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، تمہارے رب نے یہ جو تمہیں احکامات دیے ہیں جو وحی کی ہے یہ حکمت کی باتیں ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ قرآن کی باتیں آپ کیا ہے حدیث؟ میں نے کب کہا کہ قرآن کی باتیں حکمت نہیں ہیں؟ تو اللہ قرآن بھی اللہ نے کہیں کسی جگہ یہ کہا ہے کہ قرآن سے ہٹ کے بھی کوئی بات نہیں حکمت کی بات؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ قرآن سے ہٹ کے کوئی اچھی بات حکمت کی ہو ہی نہیں سکتی، یہ کبھی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ان پچھلی باتوں کو اللہ نے جو حکمت کہا اس لیے کہ یہ اچھی باتیں ہیں، اچھے احکامات ہیں، صحیح ہے نا؟ تو اس کے علاوہ بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ رفیع بھائی نے ایک بات کی ہے، بڑی حکمت کی بات کی ہے، بھائی بڑے پتے کی بات کی ہے، کہتے نہیں کہتے؟ تو قرآن نفی نہیں کر رہا کہ قرآن کے علاوہ جتنی باتیں وہ حکمت کی باتیں نہیں ہو سکتی، ایک بات۔ نمبر دو، میں آپ کے اس دعوے کو تسلیم کر لیتا ہوں کہ صرف قرآن ہی میں حکمت ہے اور نہیں ہے کہیں بھی، مان لیتا ہوں میں۔ نہیں میں آپ سے مان رہا ہوں، مطلب پھر ان رفیع بھائی کی باتوں کو میں حدیث کا درجہ دوں اگر وہ بھی حکمت کا درجہ دیں، حدیث کا درجہ مت دیں۔ یہ اب آپ نے ایک نہ قرآن مجید ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دے رہا ہے، اس پہ مہر لگا رہا ہے کہ نبی کی باتیں وہ حدیث کی تشریح ہوں گی، رفیع بھائی کی باتوں پہ قرآن کی اسٹیمپ نہیں ہے۔ اچھا، یہ قرآن نبی کو خطاب کر کے کہہ رہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی آپ بیان کرو گے، تو پتہ چلا نبی کے ذمے ہے، تو نبی جب بیان کرے گا تو وہ ذمہ داری کس نے لگائی؟ اللہ نے، اور اس کے معتبر اللہ قرار دے رہے ہیں، میرے اور ان کے بیان کو اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی، لہٰذا ہم دیکھیں گے صحیح ہے تو حکمت کی ہے، غلط ہے تو کہیں گے بھائی اپنے پیٹ میں رکھو۔ لیکن یہ بحث اتنی اہم نہیں ہے، جو بات اصل میں ہے وہ یہ کہ آپ مان لیتا ہوں میں کہ صرف قرآن ہی حکمت ہے، قرآن کے علاوہ کچھ بھی حکمت نہیں ہے، تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یقیناً ساری باتیں حکمت کی کرے گا، صحیح ہے نا؟ اور حکمت کی باتوں کو ہمیں فالو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ جمعہ میں قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ هُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی ہیں جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ حکمت سے مراد بھی قرآن اور قرآن سے مراد بھی قرآن، تو پتہ یہ چلا کہ نبی قرآن جو حکمت کی باتیں کرے گا نا اس کی تعلیم بھی کون دے گا؟
نبی. تو وہ نبی کی جو تعلیم ہے, نبی کا جو حکمت سکھانے کی باتیں ہیں, وہ کہاں ہیں؟ وہ کدھر چلی گئیں پھر وہ باتیں؟ وہ قرآن ہے. کیونکہ دیکھیں نبی دیکھیں جب کسی چیز کی تشریح کی جاتی ہے نا, وہ اس چیز کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی ہے. نبی تعلیم ایک فزکس کی کتاب ہے, تو تشریح تفہیم ہو گئی نا. ایک فزکس کی کتاب ہے نا, ٹیچر پڑھاتا ہے, تو ٹیچر صرف اس کا متن اگر آپ کو پڑھ کے ریڈنگ شروع کر دے تو آپ کہیں گے تو لکھا ہوا ہے تو ہمیں ہی پتا ہے, آپ اس کی تشریح کریں. جب وہ الفاظ استعمال کرے گا تو وہ اس کتاب کے علاوہ کچھ اور الفاظ ہوں گے جو اس کتاب کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہوں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تشریح کر رہے ہیں تو یقیناً وہ تشریح قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ہوگی قرآن ہی کی تشریح. تو اگر یہ حدیثوں میں وہ تشریح نہیں ہے اور یہ معتبر نہیں ہے تو وہ تشریح کہاں دفن ہو گئی؟ جیسے شیعہ کہتے ہیں نا کہ جو قرآن نبی پہ نازل ہوا تھا وہ غار سرہ مرہ میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے, وہ امام مہدی کے ساتھ دفن ہو گیا. تو ہم کہتے ہیں جب وہ دفن ہو گیا تو پھر اللہ نے نازل کیوں کیا؟ جبکہ نبی آخری نبی بھی ہیں, آپ کے بعد کوئی قرآن نہیں آئے گا, کوئی کتاب نہیں آئے گی, تو یہ امت پھر کہاں جائے گی؟ تو جہنم میں سارے جائیں گے نا. پھر تو اللہ پہ الزام لازم آئے گا کہ تورات منسوخ ہو گئی تو قرآن آ گیا, انجیل منسوخ ہو گئی قرآن آ گیا. صحیح ہے نا. لیکن قرآن نے جب منسوخ نہیں ہونا اور ہمیشہ, کیونکہ نبی نے نہیں آنا نا, کوئی نئی کتاب نے نہیں آنا, تو پھر اس کتاب کی ذمہ داری اللہ نے قیامت تک کے لیے لی ہے. تو اس کتاب کی تشریحات کی ذمہ داری بھی اللہ کے ذمہ ہوگی. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ بخاری مسلم اور یہ حدیث کی کتابیں غلط ہیں تو پھر آپ صحیح آلٹرنیٹ پیش تو کریں نا اس کے, پھر ہم کمپیئر کریں گے کہ یہ والے صحیح ہے اور یہ والا غلط ہے. آپ کوئی آلٹرنیٹ پیش ہی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ قرآن مجید جو بار بار کہہ رہا ہے کہ نبی کے ذمہ ہے سکھانا, تو وہ نبی کے سکھائے ہوئے کو وہ دفن ہو گیا, ختم ہو گیا, تو اس کا مطلب پھر قرآن اب سیکھے ہی نہیں جا سکتا کیونکہ نبی کا سکھایا ہوا تو موجود ہے نہیں. جی وہ باتیں ہیں جو وحی کی ہیں تمہاری طرف تمہارے رب نے حکمت میں سے. جی ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ, یہ وہ باتیں ہیں جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کی ہیں, وحی کی ہیں, جو حکمت کی باتیں ہیں. تو ٹھیک ہے, تو حکمت کیا ہے؟ قرآن حکمت ہے, ہم نے کبھی کہا جی قرآن خود حکمت ہوا نا, بالکل حکمت ہے اس میں. حدیث کو مطلب حدیث کی کتابوں کو حکمت نہیں کہہ سکتا. دیکھیں جب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ آدمی ہیں یا عورت ہیں, بتائیے, یہ آدمی ہے نا, مرد ہے, تو جب میں کہتا ہوں یہ مرد ہیں تو اس کا مطلب کیا یہ عورت ہے؟ یہ مرد نہیں ہو سکتے, یہ مرد ہیں, باقی اس کے علاوہ کوئی مرد ہے یا نہیں, اس میں بحث نہیں ہے. قرآن کہہ رہے ہیں قرآن کی جتنی باتیں الحمد سے لے کے والناس تک وہ سب حکمت ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کی جو باتیں ہیں وہ حکمت نہیں ہے. میں کہنے کا مطلب یہ نبی نے جو بات کری وہ قرآن سے ہی کری. یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ نبی کی جتنی باتیں قرآن کی ہیں تو اس لیے ان کو ہم ایسے ہی عمل کریں گے جیسے قرآن پر عمل کرتے ہیں. ہٹ کے کوئی بات نہیں کری, یہ بھی قرآن کہتا ہے نبی نے بالکل قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں نبی کی باتیں قرآن کی تشریح ہیں. اگر آپ نبی کی بات ہے تو نا تشریح تو ہے نا. اب نبی کی باتیں جب قرآن کی تشریح ہیں تو اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ حدیث کی کتابیں نہیں ہیں, یہ تو ان میں نبی کی باتیں نہیں ہیں, تو پھر نبی کی باتیں جو قرآن کی تشریح تھیں وہ باتیں کہاں گئیں؟ وہ اس کا مطلب قرآن کی تشریحات نبی کے دنیا سے جاتے ہی وہ تشریحات ختم ہو گئیں. تو اب ہم نبی کی تشریح پر اعتبار نہیں کریں گے تو پھر کس کی تشریح پر اعتبار کریں گے؟ پھر تو کوئی بھی قرآن کے بارے میں کہے گا میری نظر میں اس کی یہ تشریح ہے, جیسے آپ نے اتخاذہ کا ایک تشریح کر دی, ٹھیک ہے نا. نیٹ نہیں چل رہا, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھیں جن کے پاس نیٹ چل رہا ہے نا, جن کے پاس نیٹ چل رہا ہے, میری ان سے بھی باتیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بھی میری ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. یہ جو میں سوالات کر رہا ہوں کہ وہ تشریح کہاں گئی. نہیں تو ہم اس بات کا جواب ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہی مکمل چیز ہے, تو اس کا جواب ہم دیں گے, آپ دیں گے. جو کہہ رہے ہیں کہ دوسری بھی تشریح تو آپ بتائیے. آپ کہہ رہے ہیں نا قرآن مکمل چیز ہے, تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مکمل چیز ہے کا مطلب قرآن میں جتنے ضروری عقائد ہیں, جتنی ضروری باتیں ہیں, سب کو بیان کیا قرآن نے. صحیح ہے نا. تو اب جو اختلافی باتیں ہوں گی وہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے, جو بیسک بنیادی اختلافی باتیں ہیں. تو ان میں ایک اختلافی بات یہ بھی ہے کہ ہم قرآن سمجھنے کے لیے نبی کی حدیث کو فالو کریں یا نہیں کریں, نبی کی بات کو. بالکل نبی کی بات معتبر ہے یا نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن چونکہ مکمل کتاب ہے لہذا قرآن نے اس مسئلے پر بھی روشنی ڈالی ہے, اور وہ ڈالی کیا وہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, اے نبی آپ قرآن کی تشریح کریں گے لوگوں کے سامنے. یہ آیت تو قرآن کی جس میں تشریح کا لفظ ہے, تبیین, تبیین کہتے ہیں تشریح کو, وضاحت کو. آیت بتائیں گے تو میں بتا رہا ہوں آیت نمبر وہ بھی تو بتائی تھی, سورہ نحل کی آیت نمبر 44. اسی طرح ایک اور آیت ہے وہ سورہ جمعہ کی نکالیں 28 پارے میں, وَيُعَلِّمُهُمُ, نبی تعلیم دیں گے کتاب کی.
اچھا یہ قرآن کے اندر تعلیم کا مطلب سکھائیں گے. پانچوں لگا یہ پانچوں نمازوں کا ذکر کیا ہے؟ پانچوں لگا دیا قرآن کے اندر ہے تو نہیں. آپ ہی کے گروپ کے کچھ لوگ پہلے آئے تھے, وہ کہتے تھے قرآن میں نماز سے یہ نماز مراد ہی نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں. ابھی آپ کی تشریح بدل گئی. ہم نے کہا آپ نہیں تھے, آپ ہی کے گروپ کے لوگ تھے, وہ بھی یہی کہتے تھے کہ حدیث حجت نہیں ہے, لیکن وہ کہتے تھے قرآن میں نماز کی طریقہ بیان نہیں کیا گیا, لہذا یہ جو ہم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں یہ حدیثوں کی وجہ سے ایڈیشن ہے اسلام میں, قرآن میں ایسی کوئی نماز ہم لوگ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. ہم لوگ نہیں, آپ ہی کے نظریات کے حامل تھے وہ لوگ. آپ نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم, یہ بالکل الحمدللہ. تو اس کا مطلب وہ بھی یہی کہتے ہیں. اچھا یہ اور اتارا ہم نے تم پر یہ ذکر تاکہ کھول کھول کر بیان کرو تم انسانوں کے سامنے وہ تعلیم جو نازل کی گئی ہے, وہ تعلیم جو نازل کی گئی ہے, یہی تعلیم وہ آگے پہنچا رہے ہیں. یہی چیز میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نبی کی جب نبی جو تعلیم دیں گے تو اس کے علاوہ کوئی اور الفاظ ہوں گے نا. وہ میں جب ایک کتاب پڑھاتا ہوں تو اگر میں اسی کتاب کو پڑھنا شروع کر دوں, وہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو لکھی ہوئی, ہم تو خود بھی پڑھ رہے ہیں. پڑھنا نہیں شروع کر دوں, میں آپ کو 2-3 باتیں اس میں سے ایسی بتاتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بھئی آپ کے لیے تھوڑا آسان ہو جائے, لیکن بتاتا تو وہی چیز ہوں, بتاتا کوئی اور چیز. اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنی حدیثیں ہیں وہ وہی چیزیں بتائی گئی ہیں جو قرآن میں ہیں, اس لیے ان کو مانا جائے گا, ان کو فالو کیا جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیثیں ہی موجود ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آخر جب موجود ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر اللہ نے نبی کے ذمے کیوں لگایا کہ آپ تشریح کریں, آپ اس کی تعلیم دیں, اسی کی تعلیم دیں, اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں. تعلیم کرنا تشریح, تو وہ محفوظ رکھنا اگر مقصد نہیں تھا تو نبی کے ذمے لگانے یا نہ لگانے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ بات یہ ہے اصل میں نبی صحیح ہے. جب ہمیں اپنی تشریحات پر یہ عمل کرنا تھا نا, پھر نبی کے ذمے, پھر تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ یہ لوگ خود سمجھ کے اس کی تشریحات خود ہی کرتے چلے جائیں. یہ لکھا ہوا ہے اس میں, اور تاکہ تم غور و فکر کرو. غور و فکر کرو, غور و فکر یعنی سمجھنا, نبی گائیڈ کر دیں گے. غور و فکر سمجھنا ہم چلیں آپ نے مانا نبی گائیڈ کریں گے, قرآن بتائیں گے جس طرح ٹیچر گائیڈ کرتا ہے. بالکل نبی گائیڈ کریں گے تو وہ بک سے ہٹ کے کوئی بات نہیں بتاتا. اگر میں ایک الگورتھم بتا رہا ہوں اور میں اگر اس میں اپنا کچھ الگ سے ایڈیشن کر دوں تو الگورتھم غلط ہو جائے گا. اچھا آپ کو ٹیچر کی ضرورت کیوں ہوتی ہے جب بک میں سب کچھ لکھا ہوا ہے؟ ٹیچر کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ ٹیچر مجھے بک سے انٹروڈیوس کراتا ہے اپنے الفاظ میں, آسان الفاظ میں. قرآن تو خود بھی امام الرحمہ ہے, تو آپ بھی جانتے ہیں. ٹیچر کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ ٹیچر تھوڑے سے ورڈ کو چینج کر کے بتاتا ہے, اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اگر اس نے بیان ہی وہی لفظ, نیوٹن کا قانون ہے کہ جو چیز متحرک ہے اگر اس کو روکنے والی کوئی چیز نہ ہو تو وہ متحرک ہی رہے گی. اب آپ اس قانون کو ڈیفائن کرنے کے لیے آئے, آپ نے کہا جو چیز متحرک ہے وہ ہمیشہ متحرک ہی رہے گی. لوگ کہیں گے بھئی یہ تو لکھا ہوا ہے, آپ اس کا مطلب بتائیں. تو اب مطلب بتایا جاتا ہے, دیکھو ایک گیند میں نے اگر پھینکی ہے تو چونکہ سامنے دیوار ہوتی ہے تو ٹکر کھا جاتی ہے اس لیے رک جاتی ہے, ہوا کی رگڑ لگتی ہے اس لیے رک جاتی ہے, خلا میں اگر یہ پروسیس ہو اور چلتی رہے تو کوئی روکنے والی پاور نہیں ہے اس لیے وہ چلتی رہے گی. تو اس قانون کے علاوہ میں نے کتنے سارے الفاظ نئے استعمال کیے. آئی بات سمجھ, اب وہ تشریح محفوظ ہوگی تو پھر نیوٹن کا قانون آپ کی سمجھ میں آئے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے الفاظ ہیں, متن ہے ایک متن ہے. لا کا ایک متن ہوتا ہے نا قانون کا, وکیل پھر اس کی تشریح کرتے ہیں, اس کی تشریحات پر کتابیں لکھی جاتی ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے اس قرآن کی سب سے پہلی شرح کون کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سکھائیں گے. تو یقیناً وہ ورڈ اس قرآن کی آیات کے علاوہ کچھ اور ہوں گے, گائیڈ کریں گے نبی. تو وہ نبی نے جو گائیڈ کیا ہے وہ کہاں ہے, وہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے, کس کیسٹ میں ہے, کس ویب سائٹ پہ ہے؟ اگر یہ کتابیں معتبر نہیں ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ یہ قرآن نبی نے جو سکھایا وہ قرآن ہی تو ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹن ایک لا بتاتا ہے, اب میں اگر کسی کو وہ لا سمجھاؤں گا تو میں اتنے سارے الفاظ جی, تو نیوٹن کے علاوہ کوئی اور بھی اس کی تشریح کر رہا ہے. اگر آپ نیوٹن کی لا بھی بتا رہے ہیں, آپ نیوٹن نہیں. نیوٹن بھی جب اپنے کتاب اپنی بات کی تشریح کرے گا نا تو وہ اپنے قانون کے علاوہ دوسرے الفاظ استعمال کرے گا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ تشریح میں, تعلیم میں ہمیشہ اس متن کے علاوہ ورڈنگ ہوتی ہے. آپ میری بات وہ ورڈنگ کہاں ہے جو نبی نے کی ہے؟ اگر نہیں کی تو سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے ذمہ لگایا تھا تشریح تو نبی نے یہ کام کیوں نہیں کیا, اور اگر کیا ہے تو پھر اللہ نے جب اس تشریح ذمہ لگائی تھی تو اس لیے لگائی تھی نا کہ امت اس تشریح کو مانے, تو پھر اللہ نے وہ ضائع کیوں کر دی؟ بار بار اس تشریح کے لفظ پہ میں آپ کو ٹوک رہا ہوں اور آپ بار بار یہ تشریح کے لفظ, ابھی میں نے آیت پڑھی اس میں تشریح کا نہیں ہے. تشریح مطلب کہ میں پھر کیا ہے آپ وہ بتا دیں بھائی. انہوں نے کیا کہتے ہیں یہ قرآن لوگوں تک پہنچایا, لوگوں کو یہ آیتیں بتائیں تاکہ تم غور و فکر کرو. یہ غور و فکر کرو, تاکہ تم غور و فکر کرو. میں نے یہ کتاب غور و فکر آدھے قرآن میں کرو یا پورے قرآن میں, یہ مجھے پورے قرآن میں. پھر یہ بھی ہے
کہ ہم نے نبی کے ذمے تشریح لگائی ہے. تو اس میں آپ غور و فکر کریں گے نا اس آیت میں, تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا اس حکمت پہ اس آیت کے علاوہ دوسری آیات بھی ہے نا, ان میں بھی تو غور و فکر کرو. وہ آیت کہہ رہی ہے کہ نبی تعلیم بھی دیں گے, تشریح بھی دیں گے. تو ہم جب اس پہ غور و فکر کریں گے تو فوراً صدی پر پہنچ جائیں گے کہ بھائی اس قرآن کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور بھی ہیں. صحیح ہے نا؟ یہ نہیں کہا کہ ان کے الفاظ پہ غور و فکر کرو, اس حکمت پہ غور و فکر کرو, یعنی قرآن پہ غور و فکر کرو. قرآن پہ قرآن کے الفاظ پہ غور و فکر کرو نا. تو قرآن کے غور و فکر نہیں کرو, قرآن کے الفاظ پہ غور و فکر بالکل کرو, حدیث پہ غور و فکر جی کرو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں قرآن کے الفاظ پہ غور و فکر کرو. تو پورے قرآن کے الفاظ پہ یا بعض آیتوں پہ؟ سب پورے قرآن پہ. تو پورے قرآن میں وہ آیت بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ نبی تشریح کریں گے. اس آیت پہ آپ غور کیوں نہیں کر رہے؟ آیت ہے نا لیتبینہ، تشریح کریں گے، لیتبینہ لفظ ہے. نبی تعلیم دیں گے, کہیں آ رہا ہے نبی سکھائیں گے, نبی تعلیم دیں گے. تو نہ آپ نبی کی تعلیم کو مان رہے ہیں, تو اس کا مطلب آپ اس آیت پہ غور و فکر نہیں کر رہے, آپ اس سے چشم پوشی سے کام لے رہے ہیں. آپ اس آیت کو قرآن کا یا تو حصہ نہیں سمجھ رہے. تو بار بار قرآن بار بار ہی کہہ رہے ہیں. اور یہ تو میں آگے چلتا ہوں کیونکہ اس میں لا حاصل بحث شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. جو میرے کوشچن تھا آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا نا. دوسرا سوال میرا یہ کہ آپ نے اعتراف کیا کہ ہم 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتے ہیں, یعنی مانتے ہیں 5 ٹائم نمازوں کو. کیونکہ میرا اب جو اس سے پہلے آپ لوگوں سے میری یہ دوسری مجلس ہے, آپ یعنی آپ ہی کے نظریات کے حامل کچھ لوگ تھے, ان سے میری ایک پہلے مجلس ہوئی تھی جو اتنی طویل نہیں تھی, کچھ دیر کی مجلس ہوئی تھی. اس میں انہوں نے کہا ہم نماز کو بھی نہیں مانتے, حج کو بھی نہیں مانتے, بلکہ یہ نماز اور حج کی پابندی حدیث سے ثابت ہے, قرآن سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب میں چلیں آپ لوگ اب ایک الگ بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن سے ثابت ہے. تو میں کہتا ہوں اگر آپ حدیث کو معتبر نہیں مانتے تو پھر آپ قرآن مجید میں یہ جو فجر کی نماز کا طریقہ ہے یہ دکھانے کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو آپ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے. اچھا, اس کا قرآن میں تو اجمالی اقیم الصلاۃ نماز پوچھا تھا کہ ایک حدیث مجھے ایسی لگی تو جس میں نماز کا میں یہ بہت اچھا سوال ہے ان کا وہ سوال لکھا ہوا کہ یہ سوال آپ کا حدیث پر بھی ہوتا ہے کہ حدیث میں دکھا دو پوری نماز کا طریقہ. یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا جواب میرے ذمہ قرض ہے, میں ابھی دیتا ہوں آپ کو, لیکن آپ پہلے یہ تسلیم کریں کہ واقعی میں قرآن سے پوری نماز نہیں دکھا سکتا. پہلے آپ یہ تسلیم کریں. انٹرنیٹ لے آؤ پلیز. دیکھیں قرآن تو یہ رکھا ہوا ہے, انٹرنیٹ سے اگر دکھائیں گے تو انٹرنیٹ سے دکھائیں گے نا. نہیں, آپ کو بتائیں گے قرآن میں سے آیت تو یہ قرآن آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے, آپ اس میں سے دیکھ کے بتا دیں. میرا حافظہ جو ہے بڑا ہی کمزور ہے, وہ آیت انٹرنیٹ سے نکالیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مطلب آیت نمبر نوٹ کر لیے تھے میں نے, تو وہ میں ان کو دیکھ کے بتاؤں میرا حافظہ تو اتنا ٹھیک ہے. اچھا, اے نبی اے نبی کیوں حرام کرتے ہو تم وہ چیز جو حلال کی ہے اللہ نے تمہارے لیے؟ کیا چاہتے ہو تم اس طرح خوشنودی اپنی بیویوں کی, اور اللہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا. میں کہہ رہا اے نبی کیوں حرام کرتے ہو تم وہ چیز, یعنی ان کے ذمے کسی بھی چیز کی تشریح اپنی طرح سے کرنے کی کوئی اجازت نہیں, اسی طرح سے جس طرح سے اسی طرح کی. تم کیوں حرام کرتے ہو اسی طرح سے تھی کہ جس طرح قرآن میں. بہت اچھی بات, میں آپ کا سمجھ گیا. پہلے 2 سوالوں کا جواب آپ کے ذمہ قرض ہے, وہ ابھی تک آپ نے پوری نماز نہیں دکھائی, اور اس سے پہلا جو سوال تھا وہ نبی کی ڈیفینیشن کہاں ہے. 2 سوال رہ گئے, اب میں تیسرے کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے نا, وہ مانے آپ کے, وہ نہیں ہمارے پاس جواب. انٹرنیٹ منگوا لیں. جی انٹرنیٹ منگوا لیں آپ.